بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم اور معزز مسلم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد انسان کتنی عیدیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مناتا ہے، کتنے سال تک اپنے عزیزوں کو یاد کرتا ہے اور کتنے سال تک اس کے لیے رویا جاتا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی معلوماتی اور سبق آموز باتیں بیان کی جائیں گی، لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے۔ کسی کو بھی موت کے وقت کا تعین کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ چاہے ہم موت کے بارے میں علم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، موت بہرحال آ کر ہی رہے گی۔ سمندر کی مخلوقات، زمین پر رینگنے اور چلنے والے جانور، پرندے اور انسان، غرض ہر ذی روح فنا ہو جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، عقل رکھتا ہے، سوچتا ہے اور اسی وجہ سے اصول و ضوابط کے تحت زندگی گزارتا ہے، لہٰذا اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کچھ قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اقوام بھی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہ بھی اپنے مرنے والوں کو اصول و ضابطے کے تحت آخری سفر پر روانہ کرتی ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے مطابق موت کا مطلب خاتمہ نہیں بلکہ انتقال ہے، یعنی ایک عالم دنیا سے ایک نئی عالم کی طرف منتقلی، جہاں انسان اپنے رب سے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو دنیا میں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح دنیا میں جینے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی موت اور آخرت کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، تاکہ ہمارا انجام جانور کی طرح نہ ہو بلکہ اشرف المخلوقات کے شایان شان ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم 7 میتوں کو نہلائے، کفنائے اور دفنائے، تاکہ اسے موت کی حقیقت کا شعور حاصل ہو۔ یہ جان لیجئے کہ کسی مسلمان میت کو نہلانا، کفنانا اور دفنانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص بھی یہ فرائض انجام دے تو سب بری الزامہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر صبح کو پاؤں تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ موت کب آ جائے، لہذا ہر وقت موت کو پیش نظر رکھو۔ محترم ناظرین، موت کا وقت انسان پر بہت ہی بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ جیسے کانٹوں سے بھری جھاڑی کو جسم سے کھینچا جائے تو جو کیفیت ہوتی ہے، ویسے ہی کیفیت موت کے وقت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ وقت نزا پر ہر شخص اپنے عمل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، لیکن اس وقت شیطان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے گمراہ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے تاکہ وہ ایمان کے بغیر مرے۔ لیکن اگر وہ شخص زندگی میں واجبات، اذکار اور وظائف کا پابند رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور فرشتے شیاطین کو دور بھگا دیتے ہیں، ورنہ شیاطین اس کے سامنے دنیا کی پسندیدہ چیزیں لے آتے ہیں اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ کس شکل میں آئے گا، یہ انسان کے اعمال اور عقیدے پر منحصر ہوتا ہے۔ جان نکلنے کے وقت انسان کا حلق خشک ہو جاتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ اس وقت اگر شہد میسر ہو تو پانی میں ملا کر تھوڑا تھوڑا پلایا جائے۔ مرنے والے کا کلمہ شہادت
یاد دلایا جائے۔ اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو آہستہ آہستہ اس کے کان میں پڑھا جائے۔ اس وقت سورۃ یاسین، سورۃ الصفات، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الاعراف کی تلاوت کرے۔ جنبی حیض یا نفاس کی حالت والی خواتین کے پاس جانا ممنوع ہے۔ محتسر کے پاس بلند آواز میں بات نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو اس کی چارپائی کو اس جگہ پر رکھیں جہاں وہ اکثر نماز پڑھا کرتا تھا۔ موت کی علامات میں ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہونا، ناک کا ٹیلا ہونا، دل کی دھڑکن بند ہونا اور جسم کا رنگ بدل جانا شامل ہے۔ موت کے بعد آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں، پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور سر کے نیچے سے لے کر سر تک کپڑا باندھ دیا جائے تاکہ منہ نہ کھلے۔ زیورات فوراً اتار دیے جائیں تاکہ بعد میں سوجن کی وجہ سے دقت نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار کرتے رہیں اور تدفین میں جلدی کریں۔ یہ اسلامی تلقین ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے کو سوال و جواب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر جمعے کو مومنین کی روحیں اپنے گھروں کے قریب آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، اے ہمارے عزیزو، ہمارے لیے صدقہ، دعا اور تلاوت کا اہتمام کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے جوان بیٹے کا انتقال کے بعد وہ اس کی قبر پر گئے اور فرمایا، بیٹے، تیرے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی۔ اب میں صرف 2 چیزوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، ایک یہ کہ تیرے لیے صدقہ اور ثواب بھیج سکوں، دوسرا یہ کہ میں بھی اس سفر پر جا رہا ہوں، لہٰذا اپنے لیے بھی کچھ زاد راہ جمع کر لو۔ مرنے والے کے قرض، حج، نماز، روزہ، یتیم بچوں کی پرورش اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔